بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوم عاد یمن اور عمان کے درمیان کا علاقہ جو ریت کے اونچے اور لمبے ٹیلوں کی زمین پر مشتمل تھا۔ قوم عاد اسی علاقے میں تقریباً 8000 سال قبل آباد تھی۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی نعمت سے نوازا تھا، لیکن ان نعمتوں کی اس قوم نے قدر نہیں کی اور وہ اللہ کو بھلا کر باغی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے تبلیغ شروع کی، لیکن یہ قوم شرک سے باز نہ آئی۔ اس قوم کا بادشاہ جس کا نام شداد تھا، یہ 2 بھائی تھے، شدید اور شداد۔ شدید پہلے بادشاہ تھا، لیکن جب وہ فوت ہوا تو شداد نے حکومت سنبھال لی۔ شداد کی سلطنت بہت وسیع تھی جس کا دائرہ یمن سے عراق تک تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو بھی بہت سمجھایا، لیکن اس کا دل بھی بند تھا۔ شداد نے ہود علیہ السلام سے پوچھا، اگر میں ایمان لے آؤں تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ ہود علیہ السلام فرمانے لگے، تم پر جنت حلال ہو جائے گی۔ شداد نے پوچھا، جنت کیا ہے؟ ہود علیہ السلام نے اس کے سامنے جنت کا سارا نقشہ پیش کیا تو شداد کہنے لگا، یہ تو کوئی بڑی بات ہی نہیں، ایسی جنت تو میں خود بھی بنا سکتا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس کو اس کفر و شرک سے روکنا چاہا، لیکن وہ باز نہ آیا۔ اس نے اپنی سلطنت کے تمام معمار کو جمع کیا تاکہ ایک عالی شان جنت تعمیر کی جائے جس میں جواہرات بھی لگے ہوں۔ اس نے جنت میں شہد کی نہر، دنیا بھر کے قیمتی درخت، پھول اور بلند ستونوں والے محل تعمیر کروائے۔ شداد نے اعلان کروایا تھا کہ جب جنت کا کام مکمل ہوگا تو سب سے پہلے میں اس میں قدم رکھوں گا۔ کچھ ہی عرصے بعد جب معماروں نے یہ خبر دی کہ جنت تیار ہو گئی ہے تو شداد اپنی فوج لے کر جنت کو دیکھنے نکل پڑا۔ جیسے ہی وہ جنت کے دروازے پر پہنچا اور گھوڑے سے نیچے اترا تو اس کے سامنے ملک الموت آ گیا۔ شداد نے ملک الموت سے کہا کہ بس مجھے جنت میں ایک قدم رکھنے کی اجازت دے دو۔ ملک الموت نے کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس کو جنت میں قدم رکھنے مت دینا، اور اسی وقت اس کی روح قبض کر لی گئی۔ شداد کی موت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے چیخ ماری اور شداد کی جنت بھی تباہ و برباد ہو کر زمین میں غائب ہو گئی۔ قوم عاد کے لیے شداد کا انجام سامنے تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے پرواہ نہ کی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بہت ڈرایا لیکن قوم نہ مانی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے ساتھیوں سمیت علاقے سے نکل جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر ایک خوفناک آندھی مسلط کر دی جو 7 راتیں اور 8 دن تک چلتی رہی۔ پوری قوم بلند عمارتوں اور سونے چاندی کے ستونوں سمیت زمین میں دفن ہو گئی، صرف ریت ہی ریت وہاں رہ گئی۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔